بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں فیصل عباس۔ ناظرین، بات کریں گے اسلامی سرمایہ کاری میں کرپٹو کرنسی کی حیثیت کے حوالے سے کہ اسلامی سرمایہ کاری میں کرپٹو کرنسی کی کیا حیثیت ہے، اور جو کرپٹو کرنسی کو جو چند ایک مخصوص کمیونٹی ہے یا طبقہ ہے یا کوئی حکومت ہے اس کو جو تسلیم کرتی ہے تو وہ بھی تو اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اسلامی سرمایہ کاری میں بھی اس کی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ تو ڈان اخبار کی بزنس اینڈ فائنانس رپورٹ کے مطابق جو کمیونٹی یا نیٹ ورک اس کرپٹو کرنسی کو تسلیم کرتے ہیں وہ اسے ایک مالیات یا تبادلے کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت مخصوص نیٹ ورک کے شرکاء کے درمیان اتفاق رائے پر مبنی ہے، اور کوئی بھی خود مختار ملک یا حکومت جو ہے وہ اس بات کی ضمانت نہیں لیتا کہ اس کی قدر مستحکم رہے گی، کیونکہ ظاہر ہے کرپٹو کرنسی کی جو ٹریڈنگ ہے اس میں بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ یہ آسمان کو بھی چھو سکتی ہے اور اسی دن کے اندر زمین پر بھی گر سکتی ہے۔ تو اگر آپ کرپٹو کرنسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جتنے بھی کرپٹو کرنسی کے ایکسچینج ہیں وہاں پر جا کر کرنسی کو پرچیز کر لیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے خود بنائیں۔ بٹ کوائن ہے، بٹ کوائن کیش ہے، ایتھیریم ہے، لائٹ کوائن ہے، زی کیش ہے اور ڈیش ہے۔ یہ زیادہ مشہور اور وسیع طور پر استعمال ہونے والی کرپٹو کرنسیز ہیں۔ اس کے بعد دوسری جانب جو غیر مسلم اسکالرز ہیں وہ بھی اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کرپٹو کرنسیز اسلامی مالیاتی ضروریات کے مطابق اور یہ اسلامی سرمایہ کاری کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، تاہم اسلامی قوانین کی طرف سے متنوع نقطہ نظر کے باعث کرپٹو کرنسی کی قانونی حیثیت کے بارے میں مسلم اسکالرز کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اسے غیر اسلامی سمجھتے ہیں، یعنی کہ فارن کنٹری کے اندر تو اسکالرز کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں کہ یہ اسلامی سرمایہ کاری کے لیے کرپٹو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کا اس بات پر اتفاق ہے، لیکن جو مسلم اسکالرز ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ غیر اسلامی طریقہ کار ہے۔ ترکی میں مذہبی امور کے ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے ورچوئل کرنسیز کو غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی قیمت فرضی ہوتی ہے اور یہ غیر قانونی سرگرمیوں جیسے منی لانڈرنگ میں استعمال ہو سکتی ہے، اور یہ ریاست کے آڈٹ اور نگرانی میں نہیں آتی۔ مصر میں بڑے علماء کرام نے کرپٹو کرنسیز پر پابندی لگا چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی جوئے کی طرح ہے اور یہ منی لانڈرنگ اور ممنوعہ سرگرمیوں کے لیے سہولت فراہم کر سکتی ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ظاہر ہے سے منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے اور حکومت کی کسی آڈٹ میں نہیں آتی، یعنی کہ جب حکومت ایک سال کے بعد آڈٹ کرتی ہے تو اس کا ریکارڈ کہیں پر موجود نہیں ہوتا، اور جتنی بھی ٹریڈنگ ہو چکی ہوتی ہے اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا۔